کے لیے بالوں کو سب سے پہلے بچے کے گیلا کر دیں اور کافی مقدار میں کنڈیشنر لگائیں اور پھر سر کے بالوں کو چھوٹے چھوٹے پارٹس میں ڈیوائڈ کر کے سر کی جڑوں سے سروں تک باریک کنگھی کریں اور ہر مرتبہ کنگھی پھیرنے کے بعد اسے سفید ٹیشو سے صاف کریں۔ اس سے جوؤں کا علاج بھی ہوگا اور اس کی تشخیص بھی ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسکول جانے والے بچوں میں وائرل انفیکشن عام ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑا مسئلہ سر کی جوؤں کا مسئلہ ہے، جس کا والدین کو آئے دن سامنا رہتا ہے۔ سر کی جوئیں، جسے سائنسی زبان میں پیڈیکولس ہیومس کیپیٹس کہا جاتا ہے، یہ چھوٹے چھوٹے کیڑے ہوتے ہیں جو بچوں کی سر کی جلد اور کھوپڑی کو متاثر کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بچوں کو سر پہ خارش اور تکلیف ہوتی ہے اور بچے اس تکلیف کی وجہ سے اپنی پڑھائی پر بھی فوکس نہیں کر پاتے اور نہ ہی اپنی نیند صحیح طریقے سے پوری کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے بچوں کی اسکول پرفارمنس بھی خراب ہوتی ہے اور بچوں کی سوشل لائف پر بھی اثر پڑتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو سر کی جوؤں کی اقسام، علامات، وجوہات اور علاج اور گھریلو ٹوٹکوں اور اس سے بچاؤ کے طریقے سب بتاؤں گی، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ سر کی جوؤں کی اقسام۔ سر کی جوؤں کو ان کے لائف سائیکل کے حساب سے 3 قسموں میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 لیکھیں یا جوؤں کے انڈے، نمبر 2 دھکیں یا جوؤں کے بچے، اور نمبر 3 بڑی جوئیں۔ لیکھوں اور دھکوں کا علاج بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا بڑی جوؤں کا علاج، کیونکہ لیکھوں یا انڈوں کو اگر نہ نکالا جائے تو وہ دھکوں اور پھر بڑی جوؤں میں تبدیل ہو کر خطرناک حد تک بڑھ سکتی ہیں۔ سر کی جوؤں کی بچوں میں علامات۔ بچوں میں سر کی جوؤں کی وہ علامات جس سے بچوں اور والدین کو فوراً سے پتہ لگ جائے گا کہ جوؤں کا مسئلہ شروع ہو گیا ہے یا سر میں جوئیں پڑ گئی ہیں۔ ان میں نمبر 1 سر میں شدید خارش ہوتی ہے، نمبر 2 سر میں گدگدی کا احساس ہوتا ہے یا سر میں کسی چیز کے ہلنے کا احساس ہوتا ہے، نمبر 3 سر میں جگہ جگہ زخم بن جاتے ہیں جو اکثر بچے کے خارش کرنے سے بنتے ہیں اور بعض اوقات اس میں پس بھی پڑ جاتی ہے، نمبر 4 سر پر چھوٹے چھوٹے دانے بن جاتے ہیں، نمبر 5 بالوں پر خشکی کی طرح سے سفید ڈاٹس چپکے ہوتے ہیں جو لیکھوں کی موجودگی کو ظاہر کرتے ہیں۔ بچوں کے سر میں جوؤں کی وجوہات۔ نمبر 1 سر کی جوئیں زیادہ تر براہ راست یا ڈائریکٹ جوؤں والے سر سے کنیکشن سے پھیلتی ہیں، اور اسی طرح اگر سر نہ بھی جڑا ہو تو بھی جوئیں ایک سر سے دوسرے سر میں ہوا کے ذریعے منتقل ہو سکتی ہیں، جیسے ڈسٹ ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ ہوتی ہے۔ نمبر 2 متاثرہ بچے کے ساتھ ٹوپی، اسکارف، ہیئر برش اور بستر شیئر کرنے سے بھی جوئیں ایک سر سے دوسرے سر میں شفٹ ہو سکتی ہیں۔ نمبر 3 اوور کراؤڈنگ، یعنی جو بچے ان اسکولوں میں پڑھتے ہیں جن کی اسٹرینتھ یا کلاس میں بچوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، یا وہ بچے جو ڈے کیئر جاتے ہیں، یا وہ بچے جو کیمپس میں رہتے ہیں، وہ سر کی جوؤں کا شکار ہو سکتے ہیں۔ نمبر 4 شعور کی کمی، جوؤں کا اگر ابتدائی علاج نہ کیا جائے تو جوئیں بہت تیزی سے بچوں میں پھیلتی چلی جاتی ہیں، اس لیے اس کا ابتدائی یا شروع میں اگر 1 یا 2 جوؤں بھی ہے تو اس کا علاج بہت ضروری ہے۔ بچوں میں سر کی جوؤں کی تشخیص۔ سر کی جوؤں کو کریکٹلی ڈائگنوز کرنے کے لیے سر اور بالوں کا مکمل معائنہ کیا جاتا ہے، جو 3 طریقے سے ہو سکتا ہے۔ نمبر 1 ڈائریکٹ ویژول چیک اپ یا بصری معائنہ۔ بالوں سے جوؤں کو الگ کرنے کے لیے باریک کنگھی کا استعمال کریں اور اچھی روشنی میں سر اور بالوں، خاص طور پر کانوں اور گردن پر جوؤں اور لیکھوں کے لیے معائنہ کریں۔ نمبر 2 گیلی کنگھی۔ سر کی جوؤں کی تشخیص کے لیے یہ طریقہ زیادہ مؤثر ہے، اس سے علاج بھی ہوتا ہے اور اس کی تشخیص بھی ہوتی ہے۔ اس کے لیے بالوں کو سب سے پہلے بچے کے گیلا کر دیں اور کافی مقدار میں کنڈیشنر لگائیں اور پھر سر کے بالوں کو چھوٹے چھوٹے پارٹس میں ڈیوائڈ کر کے سر کی جڑوں سے سروں تک باریک کنگھی کریں اور ہر مرتبہ کنگھی پھیرنے کے بعد اسے سفید ٹیشو سے صاف کریں۔ اس سے جوؤں کا علاج بھی ہوگا اور اس کی تشخیص بھی ہو جائے گی۔ نمبر 3 پروفیشنل ڈائگنوسس۔ اگر جوئیں مستقل ہوں یا کنڈیشن سیریس ہو جائے تو ڈرمیٹالوجسٹ سے مشورہ کریں۔ بچوں میں سر کی جوؤں کا علاج۔
بچوں میں سر کی جوؤں کا علاج 2 طریقوں سے کیا جا سکتا ہے. ایک ہے فارماکولوجیکل ٹریٹمنٹ یعنی دوائی سے علاج، اور دوسرا ہے نان فارماکولوجیکل ٹریٹمنٹ یعنی بغیر دوائی کے علاج. دوائی سے علاج کے لیے جو گھر پر آپ لوشن استعمال کر سکتے ہیں اس میں نمبر 1 5% پرمیتھرین کریم، جو جوؤں کو تو مار دیتا ہے لیکن اس کے انڈے یا لیکھوں کو کنٹرول نہیں کرتا، اور یہ لائزومائڈ کے نام سے دوائی آتی ہے مارکیٹ میں. نمبر 2 پائریتھرین بیسڈ شیمپوز. یہ جو شیمپوز ہیں یہ جوؤں اور لیکھوں دونوں کے لیے مؤثر ہے، اور یہ نٹ فری کے نام سے مارکیٹ میں اویلیبل ہے. اور جن ادویات کا استعمال آپ نے ڈاکٹر کے مشورے سے کرنا ہے ان میں نمبر 1 آئیورمیکٹن لوشن، نمبر 2 اسپائنوسیڈ لوشن، اور نمبر 3 اووائڈ لوشن. یہ ادویات آپ ڈاکٹر کے مشورے سے بھی یوز کر سکتے ہیں. اس کے بعد آتا ہے نان فارماکولوجیکل ٹریٹمنٹ یعنی دوائی کے بغیر علاج یا گھریلو ٹوٹکے. اس میں نمبر 1 گیلی کنگھی، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا ہے کہ یہ نٹس یعنی لیکھوں اور جوؤں کو دور کرتا ہے. نمبر 2 ایسینشیل آئل کا استعمال یعنی ٹی آئل یا لیوینڈر آئل کا استعمال کرنے سے بھی جوؤں کو خاتمے میں مدد ملتی ہے. نمبر 3 گھر میں موجود عام سرسوں یا آملہ کا تیل لگا کر بھی روزانہ اگر باریک کنگھی سے آپ بچوں کی کنگھی کریں گے اس سے بھی جوئیں اور لیکھوں کا خاتمہ ہو سکتا ہے. جوؤں سے بچاؤ یا انوائرمنٹ کو کنٹرول کیسے کریں؟ بار بار جوؤں کے انفیکشن کو روکنے کے لیے اپنے ارد گرد کے ماحول میں جوؤں سے پاک ماحول کیسے کریٹ کریں؟ نمبر 1 بستر، کپڑے اور ذاتی اشیاء کی چیزوں کو گرم پانی میں دھو کر دھوپ میں سکھائیں. نمبر 2 گرے ہوئے بالوں کو نٹس یا جوؤں کے جو انڈے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہٹانے کے لیے فرش، کار کی سیٹس اور فرنیچر پر باقاعدگی سے ویکیومنگ کریں. نمبر 3 جن گھریلو اشیاء کو آپ دھوپ میں سکھا نہیں سکتے یا دھو نہیں سکتے ان کو پلاسٹک کے تھیلوں میں 2 ہفتے کے لیے بند کر دیں تاکہ جوئیں بھوک سے خود ہی مر جائیں. نمبر 4 اسکول جانے والے بچوں کو ہفتے میں کم از کم 2 مرتبہ تیل لگا کر یا گیلے بالوں میں کنگھی کریں تاکہ جوؤں کا ابتدائی علاج ہو سکے. نمبر 5 اپنی اور بچوں کی صفائی کا خیال رکھیں اور ہفتے میں تقریباً 2 مرتبہ بچوں کا سر ضرور دھوئیں تاکہ گندگی میں جوئیں مزید نہ بڑھیں. کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں اور میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. شکریہ. اللہ حافظ.